شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی میں آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ، جس کا عنوان ہے قسط الہندی اور قسط البحری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو دوائیں ایسی بتلائی ہیں جن کے بے شمار فوائد ہیں اور ابھی تک سائنس ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکی. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے روشناس کراتے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے، بلکہ جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو ان کا علاج بھی ان کو بتاتے اور ان کو مختلف جڑی بوٹیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی کلام سے ان کو فیضیاب کرتے. سب سے آخر میں نبی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے جہاں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، وہاں پر لوگوں کی بیماریوں سے متعلق ان کو بہت سی ہدایات بھی عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بہت سی بیماریوں کے لیے کچھ دوائیں اور غذائیں تجویز فرمائی ہیں، وہاں پر ایک بہت ہی اہم دوا ہے جس کا نام قسط الہندی ہے. یہ ایک ایسی دوا ہے جس پر ابھی تک کوئی خاص ریسرچ نہیں ہوئی، کوئی خاص تحقیق نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کرتے ہو ان سب میں سے بہترین دوا پچنا لگوانا اور قسط ہے. پچنے سے مراد حجامہ یا کپنگ ہے اور قسط سے مراد قسط الہندی اور قسط البحری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو بہترین قرار دیں اس کے اندر بیش بہا فوائد موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا سورس وحی الہی اور خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور جو دوائیں اور جو غذائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے اور وہ انسان کو بہت جلدی بیماری سے دور کر کے صحت سے ہمکنار کرتی ہیں. حضرت ام قیس ایک روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عود ہندی کو یعنی قسط الہندی کو بطور دوا استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، اور ان میں سے ایک بیماری ذات الجنب یعنی پہلو کا درد ہے. اور یہ پہلو کا درد جسے آج سائنٹیفک لینگویج میں یا ٹرمینالوجی میں برونکیکٹسس کہتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے برونکائٹس اور ایک ہے برونکیکٹسس. یہ دونوں مختلف ہیں. برونکائٹس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، نزلہ کھانسی، بخار کے ساتھ چھاتی میں درد کا ہونا، اور کھانسی اتنی ڈیپتھ سے آتی ہے کہ سینے میں کھانسی کے ساتھ بہت درد پایا جاتا ہے، بلغم بہت مشکل سے نکلتی ہے اور کافی عرصہ لگ جاتا ہے اس سے ریکوری ہونے میں. لیکن برونکیکٹسس جو ہے یہ پھیپھڑے کا ایک پھوڑا ہے، یا اتنا زخمی ہو جاتا ہے پھیپھڑا، یا اتنا انفیکشن ہو جاتا ہے، اس میں اتنی پس پڑ جاتی ہے کہ مریض کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اور اگر اس وقت اس کو کھانسی آ جائے تو اس کا سانس اندر کا اندر ہی رہ جاتا ہے اور باہر کا باہر، لہذا موت سامنے نظر آتی دکھائی دیتی ہے. ایسے میں کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی. ایسے مریض کو ٹھیک کرنا آج کے دور میں بھی انتہائی مشکل ہے، اور بہت سے مریض اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علاج میں ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے قسط الہندی استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جو پھیپھڑوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے اور جسم کی اور بہت سی بیماریوں کے لیے کامل ترین شفا اس کے اندر موجود ہے۔ قسط دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کا نام قسط البحری ہے جسے ہمارے ہاں قسط شیریں بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری کا نام قسط الہندی ہے جسے قسط تلخ بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں کے خواص بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں یہ مختلف بھی ہے۔ مثال کے طور پر قسط البحری کا رنگ قدرے سفید ہوتا ہے، آف وائٹ سا، جبکہ قسط الہندی کا رنگ گہرا ہوتا ہے، براؤن کلر کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس کے مختلف علاقوں کے لحاظ سے اس کے شیڈز مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ جو قسط فائدہ دیتی ہے اور آرام پہنچاتی ہے وہ تازہ ہونی چاہیے۔ پرانی قسط یا اس کے اندر اگر کیڑا لگا ہوا ہے، جالے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی قسط کبھی شفا سے ہمکنار نہیں کر سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی گندگی اور اس کے پرانے ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے انسان کو۔ لہٰذا اس کو لینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو سفید رنگ کی قسط ہے اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اور اس کے اندر کڑواہٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کو اگر چکھیں تو وہ کوئی خاص ذائقہ نہیں بلکہ پھیکی ہی ہوتی ہے، اور جو قسط الہندی ہے وہ ذائقے میں خاصی کڑوی ہے اور اس کے کھانے میں اتنی آسان نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ کی طرف سے شفا کا حکم آ جائے اس کے لیے وہ کھانا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے شفا نہیں لکھی تو ان کو کھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ قسط البحری کا ذائقہ جیسا کہ میں نے بتایا پھیکا ہے، اس کی خوشبو بھی لکڑی کی طرح ہے، لیکن قسط الہندی کا ذائقہ بہت کڑوا، تلخ، اور اس کی اسمیل بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ اس کے دیکھنے میں کچھ چیزوں کے فرق ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن تاثیر میں یہ کافی حد تک دونوں ملتی جلتی ہیں۔ صرف جو فرق ہے، قسط البحری جو ہے وہ قدرے تاثیر میں کم گرم ہے، جبکہ قسط الہندی تاثیر میں قدرے زیادہ گرم ہے۔ لہذا جن لوگوں کو سینے کی جلن یا جن کے خون میں حدت پائی جائے، گرمائش پائی جائے، وہ قسط الہندی کی بجائے قسط البحری کا استعمال کریں، اور جو لوگ ٹھنڈک جن کے اندر پائی جاتی ہے اور ٹھنڈک غالب ہے، یا جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے رہتے ہیں، خون کا دوران کم ہے، تو ایسے لوگوں کو قسط الہندی بہت فائدہ دیتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کن کن بیماریوں میں لیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بیماریوں میں اس کا ذکر کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، بلکہ 7 شفائیں فرمایا، نہ کہ صرف بیماریاں، کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ 7 بیماریوں سے شفا ہے تو اس کو ہم بہت محدود کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ آپ نے اس میں 7 شفائیں فرمایا، اور ایک آرگن جو ہے، جیسے مثال کے طور پر پھیپھڑے ہیں، لنگز ہیں، اس سے متعلق بیماریوں کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ اگر ہم آلات بول کو لیتے ہیں، گردے اور مثانے کے امراض، تو ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ یعنی اس سے مراد صرف پیشاب کی جلن نہیں ہوگی، یا پھیپھڑوں کی بیماریوں سے متعلق صرف دمہ یا کھانسی نہیں ہوگی، اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں تمام بیماریوں میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ یعنی پھیپھڑوں سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں ان سب میں یہ شفا دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سینے یعنی سانس کی تنگی اور ایستھما آپ سمجھتے ہیں، دمے کی شکایت ہو جائے، سانس گھٹنے لگے، اچھے سے سانس نہ آئے بلکہ تنگی محسوس ہو سانس لینے میں، اور اسی طرح پلیورسی
پلیورسی ہے جس میں پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، پھیپھڑوں کی جھلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، اس سے سانس لینے میں بھی تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سخت قسم کا درد پایا جاتا ہے، مریض کو بخار ہو جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کے پانی کی وجہ سے مریض کے اندر اور بہت سی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. لہٰذا یہ پلیورسی میں بھی کام کرتی ہے. حدیث میں پلیورسی کے الفاظ آتے ہیں. لنگز کے امراض جس میں لنگز کے زخم، پھیپھڑوں کے زخم، ان کے اندر پائے جانے والے انفیکشن اور پیپ، ریشہ، بلغم کا بھی اخراج کرتی ہے. اس کے علاوہ برونکیکٹسس، جو یہ بھی پھیپھڑوں کی انتہا درجے کی خطرناک بیماری ہے، برونکیکٹسس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے. بچوں کے سر درد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسط بہت اچھا کام کرتی ہے. یعنی بڑے لوگوں کے سر درد کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر سٹریس، ٹینشن، کوئی شوق کسی قسم کا، یا بہت زیادہ گرمی، یا بہت زیادہ گرمی اور سردی کے تبادلے میں، یعنی گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ چلے جانا، یہ ٹھنڈے سے گرم میں اچانک جانے سے بعض اوقات سر درد ہو جاتا ہے. نیند کی کمی کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے، بہت دیر تک بھوکا رہنے کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سی وجوہات ہیں سر درد کی. لیکن بچوں میں عام طور پر زیادہ وجوہات نہیں پائی جاتی، ہلکی پھلکی وجوہات ہیں. لہٰذا آپ نے اس میں بچوں کے سر درد کا ذکر فرمایا کہ بچوں کے سر درد میں بھی قسط الہندی لاجواب ہے. اور اگر ہلکا پھلکا درد عام بڑوں میں بھی پایا جائے تو وہ بھی اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا سر درد اس سے ٹھیک ہوا ہے. پھر آلات بول کے مسائل، یعنی کڈنی، بلیڈر، گردے اور مثانے کی جو بیماریاں ہیں، ان کے اندر یو ٹی آئی کا پرابلم ہو، یا اس میں گردوں میں پتھری کا علاج اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہلکی پھلکی اگر ریت ہے، سلج آ رہا ہے، کچھ ایسے کرسٹلز آ رہے ہیں، یا بیکٹیریا ہو، اور انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن، یا پس آ رہی ہو، یا خون اس میں سے رس رہا ہو، یعنی پیشاب کے اندر خون آتا ہوا نظر آ رہا ہے، آر بی سیز آ رہے ہیں، یا بلڈ اس کے اندر ٹریس ہو رہا ہے، تو ایسے میں قسط الہندی اور قسط البحری دونوں بہت فائدہ مند دوائیں ہیں. اگر پیشاب میں جلن پائی جائے تو قسط الہندی کی بجائے قسط البحری زیادہ فائدہ دے گی، اور اگر پیشاب میں جلن نہ ہو، صرف بیکٹیریل انفیکشن ہو، تو بیکٹیریل انفیکشن کو بھی قسط الہندی بہت اچھا دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جبکہ قسط البحری جو ہے وہ گرم مزاج مریضوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور قسط الہندی جو ہے وہ جہاں جلن کے مسائل آئیں وہاں پر قسط الہندی کی بجائے قسط البحری کا استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. جہاں تک پھیپھڑوں کے امراض کا تعلق ہے تو وہاں سب سے پہلے گلا اور ٹونسلز کی بیماریاں آتی ہیں. یعنی جب ہمارے لنگز میں کوئی انفیکشن ہونے لگتا ہے تو وہ گلے سے ہو کر ہی جاتا ہے، لہٰذا پہلے تو گلے خراب ہو جاتے ہیں. تو ٹونسلز ہوں، جن کو عربی میں لوزتین کہتے ہیں، انگلش میں ٹونسلز، اور ہم عام زبان میں اس کو گلے خراب ہونا کہا جاتا ہے. یعنی جب گلے خراب ہو جائیں اور اس میں گلٹیاں پڑ جائیں گلوں میں، تو ان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی دوائیں یہ دونوں ہیں، قسط البحری اور قسط الہندی. اگر پس پڑ چکی ہو تو قسط الہندی بہت اچھا پس نکال دیتی ہے، اور اگر پس ابھی نہیں پڑی لیکن ٹونسلز بہت زیادہ پھول چکے ہیں اور بار بار اس کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے ان کی جو جھلی ہے، یعنی گلے کی جو ممبرینز ہوتی ہیں، جھلیاں ہوتی ہیں، ان میں چھید آ جاتا ہے، یعنی وہ ایسے جالی کی طرح ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر بار بار گلا خراب ہونے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. تو قسط البحری جو ہے یہ ان جھلیوں کی بہت اچھی اور بہت تیزی سے مرمت کر دیتی ہے، اور بار بار گلا خراب ہونے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے. یہ بلغم کو خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں. 7 اشفیہ یعنی 7 شفائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں ہم نے قسط کو استعمال کرا کے دیکھا، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا.
ان میں چند ایک یہ ہیں جن لوگوں کو ہارمونل پرابلمز تھے، یہ جیسے خواتین کے ایام کے مسائل ہیں، اگر اس میں کوئی بے قاعدگی ہو یا بالکل بندش ہو یا بہت زیادہ دیر تک جاری رہتے ہوں، اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، باقاعدہ لانے کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین میں پی سی اوز کا پرابلم ہو، پولیسسٹک اووریز، اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے اور ان میں بہت زیادہ شفا دیتی ہے، پی سی اوز کے پرابلمس کو بھی سالو کرتی ہے، پھر ہارمونل امبیلنس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بے اولادی کے مرض میں جہاں آج دنیا اتنا زیادہ پریشان ہے اور یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات پر اس وقت کوئی غور نہیں کر رہا کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، جبکہ ہمیں بحیثیت قوم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بے اولادی کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں اکثریت کی تعداد بے اولادی کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ہم نے جب قسط الہندی کا استعمال شروع کیا تو ہمیں 100% نتائج ملے۔ ان کے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ ایام ان کے درست ہوئے خواتین کے، جن خواتین میں اوویرین سسٹ کا پرابلمس تھے یا جن کے ایگز میچور نہیں تھے یا ایگز ریگولرلی بننے کا عمل جو ہے وہ کمزور تھا یا ایگز کمزور تھے، ان تمام مسائل کو قسط الہندی نے اور قسط البحری نے درست کیا۔ کیونکہ جن خواتین میں گرمی جن کے خون میں زیادہ پائی جاتی ہے ان لوگوں کو ہم قسط البحری استعمال کراتے ہیں، لیکن جن لوگوں میں گرمی کا عنصر غالب نہ ہو ان کو ہم قسط الہندی دیتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تیز اثر دوا ہے اور بہت جلدی اپنا اثر دکھاتی ہے، جبکہ قسط البحری تھوڑا سا دیر سے اثر کرتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی نرم ہے، آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، جبکہ قسط الہندی فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ قسط البحری جو ہے وہ جہاں زخم پائے جاتے ہوں، انفیکشنز پائے جاتے ہوں، وہاں وہ زیادہ اچھا اس کا رول پلے کرتی ہے، جبکہ قسط الہندی جو ہے وہ ڈیپتھ میں پائے جانے والے بیکٹیریا، یہ ایک قسم کی نیچرل اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے۔ جہاں عام طور پر اینٹی بایوٹکس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس آپ کو نہ لینی پڑے، وہاں آپ قسط الہندی کا بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان دہ پہلو نہیں ہے۔ قسط البحری جو ہے وہ بے ضرر دوا ہے، خواہ معدے میں السر ہوں یا ایسیڈیٹی ہو، تیزابیت ہو، ایسے میں قسط البحری بہت عمدہ دوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ معدے کی جھلیوں کو درست کرتی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر پرو دیتی ہے، السرز کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ ہماری روزمرہ پریکٹس کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ سینکڑوں کیا ہزاروں مریض درست ہو چکے ہیں اور معدے کے تمام امراض سے نجات پا چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اللہ کے فضل سے 100% ہیں، معدے کے امراض ہوں، گردے کے امراض ہوں، پھیپھڑے کے امراض ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ حافظے کو بھی درست کرتی ہے، یعنی قسط الہندی جو ہے وہ میموری کو بھی امپروو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قسط البحری جو ہے وہ جلد کے امراض میں بھی بہت عمدہ دوا ہے۔ جلد کے امراض ہوں، اس میں خارش ہے، الرجیز ہیں، اس میں مختلف پمپلز یا ایکنی یا جسم کے اوپر، یعنی اگر فرض کریں کوئی چیز گرنے کی وجہ سے جل جائے، جلد کے جلنے میں اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو یہ بہت جلدی زخم کو ٹھیک کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتی ہے بلکہ جلد کے داغوں کو دور کرنے کی بھی اس کے اندر بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لہذا اس کی خاصیت کی وجہ سے اگر اس کو شہد اور پانی میں ملا کر داغوں والی جگہ پر لگایا جائے تو یہ جلد کے عام داغوں کو بہت اچھے سے دور کر دیتی ہے، اور جہاں زخم پائے جائے ہوں، پھوڑے پھنسیاں ہوں، تو یہ پہلے ان کی پس نکالتی ہے، اس سے سارا اس کی گندگی کو باہر نکالتی ہے، اس کے بعد ان کو مندمل کر کے
زخموں کو بالکل ٹھیک بھی کر دیتی ہے، کسی اور دوا کے استعمال کے بغیر بھی درست کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی زخم ہو یا کوئی بھی جلد کا انفیکشن ہو، اس کو صاف ستھرا رکھنا، گندگی اور مکھیوں سے بچا کے رکھنا، اس پر بلا وجہ کے گرد و غبار جو ہے وہ نہ پڑنے پائے اور اس کی حفاظت کی جائے، بار بار اس پر چوٹ نہ لگے، چوٹ سے بچا کر رکھیں، اس کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اگر اس کے اوپر کچھ آلائشیں ہیں تو ان کو صاف کرتے رہیں اور ان کو ململ کے کپڑے سے اگر ڈھانک کر رکھیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جیسے جلی ہوئی جگہ ہے تو اس پر اگر آپ مسلسل پٹی کرتے رہیں تو وہ جلی ہوئی جگہ جلدی اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کو ڈھانک کے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی قسم کی گرد و غبار اور مکھی وغیرہ کا اوپر بیٹھنے کا کوئی امکان نہ رہے اور گندی آب و ہوا اور چوٹ وغیرہ سے بچا رہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ اس زخم کو ہیل ہونے میں مدد ملے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زخم بہت گہرا ہے تو آپ اس کا علاج نہ کریں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کا زخم بہت زیادہ گہرا ہے اور آپ خود علاج نہیں جانتے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی سمجھدار اور ماہر سے اس کا مشورہ کرنے کے بعد اس کا علاج کریں، کیونکہ ہلکے پھلکے جل جانا یا ہلکے پھلکے زخم تو آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر زخم بہت گہرا ہے یا اگر تکلیف بہت حد سے بڑھ چکی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی ماہر طبیب سے مشورہ کرو۔ جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے اور ان کو دل کی تکلیف ہوئی تو آپ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ساتھ میں یہ بھی حکم فرمایا کہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلاؤ جو مکہ کا ماہر حکیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوں اور بیماری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے اور ہر شخص علاج کر بھی نہیں سکتا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کرنے کے بعد اس کا علاج کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو بیماری سمجھ رہے ہیں در حقیقت بیماری وہ نہ ہو، اس کے پیچھے کچھ اور بڑی بیماری ہو جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علاج میں ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، جہاں تک ہماری اپنی سمجھ کی بات ہے اس میں ہمارے نالج میں ہونا چاہیے کہ اگر فرض کریں آپ ایک مریض کا ڈاکٹر سے علاج بھی کرا رہے ہیں یا کسی حکیم کے زیر علاج ہے اور ساتھ میں اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی بھی مریض کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائیں یا ان کا چیک اپ نہ کروائیں یا ان کے ٹیسٹ نہ کروائیں یا ان کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے زیر علاج نہ لے کر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی ماہر سے مشورہ کریں تو آپ کو کم از کم مریض کی بیماری کا نہ صرف یہ کہ علم ہوتا ہے بلکہ آپ کو اس بیماری سے متعلق پرہیز، احتیاط اور اس کی غذا اور دوا سے متعلق تمام معلومات مل جاتی ہیں اور مریض کو اچھا کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے۔